السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی صحت اچھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو آباد رکھے۔ اس طرح پہلا جو میں نے آپ کو وائس سینڈ کیا تھا، میسج میں نے آپ کو سینڈ کیا تھا، تو اس میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کے اندر ترتیب نہیں ہے نا، تو آپ اس طرح کریں کہ کوشش کیا کریں کہ چونکہ جس وقت آپ اس کو ریکارڈ کرواتے ہیں پھر آگے وائرل کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ترتیب ہونی چاہیے، تاکہ پھر جو لوگ آپ کے علاوہ بھی سننے والے ہیں نا تو ان کو سمجھ آ جایا کرے۔ تو بہرحال آپ کے جو سوالات ہیں ان کے اندر ترتیب نہیں ہے، میں تو اس طرح جواب دینے میں تھوڑا مشکل آتی ہے، تو میں مطلب یہ ہے کہ آپ کے وہ جو سوالات کی ترتیب ہے میں نے اس کو تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے؟ بہرحال آپ سمجھ جائیں گے، میرا صرف مقصد یہی ہے کہ چلو جب ریکارڈ ہو رہی ہے تو دوسرے بھی سنیں گے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہو کہ جو عام آدمی بھی سننے والا ہوتا ہے نا اس کو سمجھ آ جائے۔ میں آپ کو بھی یہ کہتا ہوں اور دوسرے لوگ بھی جو سن رہے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ کچھ چند آیات بینات جو بہت ضروری ہیں قرآن پاک کی احکام کے متعلق، ان کو آپ ضرور یاد کر لیں، چونکہ ابھی ہم وراثت کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 11، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، یہ پوری آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، یہ آیت نمبر 12 ہے، اس کو بھی یاد کر لیں۔ اور آخری جو آیت کریمہ ہے، آخری یعنی آیت نمبر 176 سورہ نساء شریف کی، اس کو بھی آپ اس طرح کریں کہ یاد کر لیں۔ تو اور آیت دین بھی آپ یاد کر لیں، آیت دین جو آتی ہے نا سورہ بقرہ شریف کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ یاد کر لیا، یہ یاد کر لیں، 3 آیتوں کو یہ یاد کر لیں آپ، بہت آسانی رہے گی بہت سے مسائل میں، خاص کر میراث کے مسائل جہاں پر آپ کو ذکر آئیں گے تو یہ 3 آیات بینات آپ کو یاد ہوں گی، تو اس میں اس طرح ہوگا کہ آپ کو بیان کرنے کے اندر آسانی رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو ان 3 آیات بینات کو آپ یاد کر لیں۔ یہ جو ترک ہوتا ہے، میت جو چھوڑ کے جاتا ہے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے پیچھے مال ہوتا ہے، اس کے متعلق ایک سادہ سا قاعدہ آپ یاد کر لیں۔ سادہ سا بتائے قاعدہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میت کو جو چھوڑا ہوا مال ہے نا، وہ 2 حال سے خالی نہیں ہوتا۔ میت کا جو چھوڑا ہوا مال ہوتا ہے، ترکہ جس کو کہتے ہیں، وہ 2 حال سے خالی نہیں ہوتا۔ اس میں میت کا حق ہوگا یا غیر کا حق ہوگا۔ اگر میت کا حق ہے تو وہ تجہیز اور تکفین ہے، یعنی اس کو دفن کرنا، اس کو کفن پہنانا وغیرہ وغیرہ، اور اگر غیر کا حق ہے تو وہ بھی 2 حال سے خالی نہیں ہے۔ غیر کا حق موت سے پہلے ثابت ہو چکا ہوگا یا نہیں، یعنی غیر کا جو حق ہے وہ موت سے پہلے ثابت ہے یا موت کے بعد۔ اگر پہلے ثابت ہو چکا ہے یعنی موت سے پہلے تو اس کو قرض کہتے ہیں، اور اگر بعد میں ثابت ہوا ہے تو وہ بھی 2 حال سے خالی نہیں ہے کہ اس میں میت کے قول کو، یعنی وہ جو دوسرے کے لیے غیر کے لیے جو حق موت کے بعد ثابت ہوگا وہ میت کے قول سے ثابت ہوگا، یا میت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میت کا جو قول ہے اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر میت کے قول کا دخل ہے تو اس کو وصیت کہتے ہیں، اور اگر میت کے قول کا دخل نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو وراثت کہتے ہیں۔ بس یہ چیز سادی سی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ پھر یہ یاد رکھیں کہ جو میت جو کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا، تو اس کے ساتھ 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ کتنے حقوق متعلق ہوتے ہیں؟ 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ ابھی جس طرح میں نے آپ کو ترتیب بتا دی نا، اسی ترتیب سے آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ سب سے پہلے ترکہ سے میت کا کفن دفن کیا جائے گا، یعنی دیکھیں نا کوئی اس کے ورثاء یا کوئی تبرعاً ارد گرد جو محلے والے لوگ، جس طرح ہمارے چھچ کے اندر روایت ہے کہ وہ اپنی طرف سے کر دیتے ہیں، کوئی محلے کا کوئی چودھری ہوتا ہے یا چودھری نہ بھی ہو، ویسے عام لوگ بھی ہوتے ہیں، چھچ کو تو اللہ پاک نے ویسے بھی بہت نوازا ہے، ہر شخص تقریباً کروڑوں اربوں پتی ہے، تو وہ اس طرح کر دیتے ہیں کہ بس وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں کروں گا سارا نظام۔ تو وہ اس طرح اگر کرنے والوں کوئی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو پھر میت کا وہ جو ترکہ ہوتا ہے اسی میں سے سب سے پہلے اس کا کفن دفن کیا جائے گا۔ پھر باقی جو ترکہ ہے تو اس میں میت کا جو قرضہ ہے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا، اور پھر 1/3 سے وصیت کی جائے گی،
یعنی جو وصیت اس نے کی نا تو ایک تہائی مال سے وصیت، یعنی باقی جو بچ گیا ہے نا، پہلے اس کی تجہیز و تکفین ہوئی ہے، پھر قرضہ ہوا ہے، پھر قرضے کے بعد اس طرح کہ اس کی کچھ وصیتیں تھیں، تو ان وصیتوں کو مال کے 1/3 سے پورا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، 1/3 سے پورا کیا جائے گا۔ پھر باقی ترکہ جو میت کے ورثاء ہیں، جو ان کو اللہ رسول جو ان کا حق دیتا ہے، پھر ان کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ یہ طریقے سے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں ابتدا کے اندر، یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ جو خاتون ہوتی ہے، خاتون، اس خاتون کا جو کفن دفن ہے تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ جو ترکہ ہوتا ہے نا، ترکہ، تو یہ یا تو میت کی ذات کے اوپر خرچ کیا جائے گا یا غیر کے اوپر خرچ کیا جائے گا، اور ذات کے اوپر جو خرچ کیا جانا ہوتا ہے نا اپنی ذات کے اوپر، وہ غیر سے مقدم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو میت کی ذات کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے میت کا کفن دفن ہوتا ہے، میت کا کفن دفن ہوتا ہے، اور یہ جو کفن دفن کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے نا، تو یہ بے منزلہ نفقہ کے ہوتا ہے، یہ بے منزلہ نفقہ کے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عورت کا جو کفن ہوتا ہے یہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے۔ اگر عورت بے شک کتنی کروڑوں پتی ہو، اربوں پتی ہو، تب بھی اس کا جو کفن دفن ہے وہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، کیونکہ عورت کا جو نفقہ ہوتا ہے وہ شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ پھر میت کے قرضے ادا کیے جائیں گے، یہ بھی میت کا اپنا خرچ ہے جو دوسروں پر خرچ سے مقدم ہے، اور جو خرچ غیروں پر کیا جاتا ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ورثاء پر اور دوسرا غیر ورثاء پر۔ تو شریعت نے 1/3 ترکہ تک غیر ورثاء پر میت کو خرچ کرنے کا اختیار دیا ہے، یعنی آپ کا جو کل مال ہے نا اس میں سے 1/3 اس کو بھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے زیادہ قرار دیا کہ یہ بھی بہت ہے، بہرحال چلو اس کی اجازت آپ نے دے دی تھی، تو 1/3 تک بندہ اس طرح دوسروں کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ تو جو تہائی ہوتا ہے اس میں سے اس کی وصیتیں پوری کی جائیں گی۔ حقوق اللہ سے متعلق جو قرضے ہوتے ہیں نا وہ بھی اس کے اندر داخل ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہوتے ہیں نا ان کا جو ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر زکوٰۃ اس کی باقی رہ گئی ہے، اسی طریقے سے کچھ کفارات وغیرہ تھے تو وہ پورے کیے جائیں گے، یعنی قرضے کے اندر یہ حقوق اللہ جو ہے نا یہ بھی حقوق اللہ تعالیٰ کا جو قرضہ ہے یہ بھی اس کے اندر داخل ہوگا۔ اور باقی 2/3 کا جو ترکہ ہے تو یہ ورثاء کا کہ اس میں میت کو کسی طرح کا دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، شریعت نے وہ تقسیم خود کر دیے، اور ہر وارث کے شرعی حقوق جو ہیں تو وہ شریعت نے خود وہ کیا کہتے ہیں کہ مقرر کر دیے، اب میت کو اس میں کوئی کسی قسم کا حق نہیں ہے۔ اب یہ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے نا کہ ترکہ میں سے سب سے پہلے میت کو کفن دفن کیا جائے گا، پھر قرضے، پھر وصیتیں، اور پھر اس کے بعد جو باقی بچتا ہے 2/3 میں تو وہ میت کے ورثاء کے اوپر تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ جو تجہیز و تکفین ہوتی ہے نا، سب سے پہلے چونکہ میت کی وفات کے بعد اس کی تجہیز و تکفین ہوتی ہے اس کے مال میں سے، تو اس تجویز و تکفین میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں اسراف اور کسی قسم کی بخیلی یعنی یہ کام نہیں کیے جائیں گے، بلکہ معروف طریقے کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ دیکھیں خرچ کیا ہوتا ہے، میت کو نہلایا جاتا ہے، اس کے اوپر وہ خوشبو اور صابن، لوبان، کافور وغیرہ یہ جو خرچ ہوتا ہے یہ بھی اس پر خرچ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بعض علاقوں کے اندر، یعنی ہمارا جو ایریا ہے تو اس کے اندر تو اس طرح نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایریا ہو سکتا ہے اس طرح ہوں کہ وہاں پر میت کو نہلانے کے لیے اجرت طلب کی جاتی ہو، تو وہاں پر اجرت بھی ادا کی جائے گی۔ اسی طریقے سے شہروں کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پر جو جگہ ہوتی ہے نا زمین کی، وہ گورنمنٹ چونکہ وقف کرتی ہے نا قبرستان کے لیے، تو اس میں اس طرح کہ وہ خرچہ بھی لیتے ہیں کہ اتنے کروڑ کی یہ زمین خریدی ہے، لہٰذا کچھ وہ میت کے ورثاء کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ اتنا آپ نے ادا کرنا ہے، تو وہ قبر کی جو قیمت ہوتی ہے تو اس جگہ کی مثال کے طور پر 10,000 لیتے ہیں، 20,000 لیتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر باقی آ گئی بات کفن کی، تو کفن مسنون ہونا چاہیے، اور مسنون جو ہوتے ہیں نا یہ 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ مسنون کفن کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے قمیض، یہ کندھے سے قدم تک ہوتی ہے، کندھے سے لے کر قدم تک ہوتی ہے، اس میں جیب اور آستین اور یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اور ایک ہوتا ہے ازار، قمیض کے بعد دوسرا جو کپڑا ہوتا ہے میت کا وہ ہوتا ہے ازار، لنگی، یہ سر سے لے کر پیر تک یہ جس میں میت کو لپیٹا جاتا ہے۔ اور ایک لفافہ ہوتا ہے، یعنی سر کے کچھ تھوڑا سا اوپر وہ نکلی ہوئی آپ نے دیکھی ہے نا جو میت کو سر سے کچھ اوپر ایسا ہوتا ہے نا، تو سر کے کچھ اوپر سے لے کر پیر کے نیچے تک یہ لمبی چادر ہوتی ہے۔ یہ 3 جو ہوتے ہیں تو کپڑے ہوتے ہیں میت کے لیے، اس کو کفن مسنون کہتے ہیں۔ اور عورت کے لیے جو ہوتے ہیں وہ
کفن مسنون 5 کپڑے ہیں، عورت کے لیے کفن مسنون کتنے؟ 5 کپڑے ہیں۔ تو یعنی قمیص، ازار اور لفافہ یہ مرد کی طرح جس طرح مردوں کو دیا جاتا ہے، یہ تو 3 ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو ایک اوڑھنی ہوتی ہے، یہ 3 ہاتھ لمبا کپڑا ہوتا ہے اوڑھنی، جس کو سر سے نیچے تک سارا لپیٹا جاتا ہے، اور ایک سینہ باندھ ہوتا ہے جس کو سینے سے لے کر رانوں تک جس کو لپیٹا جاتا ہے۔ یہ 5 کپڑے ہوتے ہیں خواتین کے۔ یہ بھی یعنی مردوں کے کفن مسنون کتنے ہوئے؟ 3 کپڑے، اور عورتوں کے کفن مسنون کتنے ہوئے؟ 5 کپڑے۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح بعض علاقوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ قبر کھودنے کی اجرت ہوتی ہے، وہ قبر کھودنے کی اجرت وہ بھی اس میں سے ادا کی جائے گی، اور قبر کی قیمت بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر اس طرح کسی قسم کی کوئی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، یعنی بہت زیادہ قیمتی بندہ کپڑا خریدے، بہت زیادہ مہنگی زمین خریدے، دور لے جائے وغیرہ وغیرہ، یہ معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ بس جو معروف طریقہ ہے اس کے مطابق میت کو کفن دے دیں۔ ٹھیک ہے سمجھ۔ اور اس کے اندر بخیلی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ بہت گھٹیا اور گندے قسم کا کپڑا جو ہوتا ہے، نازک قسم کا انتہائی، اور جس کو لیر کہتے ہیں، تو اس طرح اس کو کفن دے دیے جائے، اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ من ولی اخاہ فلیحسن کفنہ، کہ جو اپنے بھائی کی تجہیز اور تکفین کا ذمہ دار بنے تو وہ اس کو اچھا کفن دے۔ تو علماء نے اس کی شرح کے اندر یہ لکھا ہے کہ اچھا کفن دینے سے مراد صاف ستھرا کفن ہے، قیمتی مراد نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ قیمتی یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کو صاف ستھرا کفن دیا جائے، مطلب یہ کہ بہت زیادہ قیمتی نہ ہو۔ اب یہ کفن تو آپ کو بتایا، اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو میت کے ترکہ میں سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین، اور تجہیز و تکفین کا یہ طریقہ ہے، یہ معاملات ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا قرض اللہ کا قرض جیسے ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ، فدیہ، کفارہ، اور بندوں کا قرض۔ پھر بندوں کا قرض یاد رکھیں 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک زمانہ صحت کا قرضہ، یعنی وہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ زندگی کے اندر کس کے ساتھ لین دین کرتا تھا، زمانہ صحت کے اندر اس نے قرضہ لیا تھا۔ اور ایک ہوتا ہے یہ مرض الموت جو ہوتا ہے نا، یعنی جس بیماری کے اندر وہ مبتلا ہو کے مرا، ایک وہ قرض ہوتا ہے، اور اس کا میت نے اقرار بھی کیا ہوتا ہے، اور بعض جگہ اقرار نہیں کرتا، لیکن لوگ مشاہدے سے جو گھر والے ہوتے ہیں، ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوتے ہیں کہ ہاں اس کی بیماری کے اوپر اتنا خرچ ہوا ہے، تو فلاں سے ہم نے لیا تھا اتنا قرضہ، اس سے لیا تھا اتنا قرضہ، اس سے لیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ تو حقوق اللہ سے متعلق جو قرضہ ہوتا ہے نا، یہ 3 نمبر کے اوپر ادا کیا جائے گا۔ پہلے نمبر کے اوپر قرضہ ادا کیا جائے گا مرض الموت والا، یعنی ڈاکٹروں کی فیس جس میں شامل ہوتی ہے، جس میں تھوڑے سے دنوں کے لیے ارد گرد لوگوں سے قرضہ دیا جاتا ہے، وہ پہلے ادا کیا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر جو صحت کے زمانے کا قرضہ ہے، وہ قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر پھر یہ جو فدیہ اور کفارہ اور یہ وغیرہ وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ادا کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور بعض احکام بھی یہ یاد رکھیں وہ مرض الموت کے حکم میں ہی ہوتے ہیں، یعنی ایک تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، موت سامنے نظر آتی ہے نا، اور ایک اس طرح مثال کے طور پر اس کو قصاص کے اندر آپ قتل کیے جانے لگا ہے، وہ جانے لگا ہے، اس طریقے سے اس کو رجم کیا جائے گا۔ کوئی اسلامی حکومت ہو تو اس کو اب یہ گناہ جو بڑا اس نے کیا ہے، اس کے ضمن میں اس کو اب رجم کیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے مثال کے طور پر اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلتا ہے، وہ بھی اس کا آخری وقت مرض الموت کے حکم میں ہی وہ ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر 2 باتیں ہو گئی، یعنی کفن بھی ہو گیا، قرضہ بھی ہو گیا، اب وصیت آ گئی۔ تیسرا نمبر وصیت کو ہوتا ہے۔ تو میت نے کوئی جائز وصیت کی ہے کہ فلاں کو اتنا دے دیں، فلاں کو اتنا دے دیں، یا یہ تو بالکل دیا جائے گا۔ اس میں 1/3 میں آپ کو تہائی میں سے اس کی وصیت کو وہ کیا کہتے ہیں کہ برقرار رکھا جائے گا، اس کی ادا کی جائے گی۔ اب چند ضروری باتیں وہ آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ قرضہ کی ادائیگی کے بعد باقی ماندہ جو ترکہ ہوتا ہے، تو تہائی سے زائد وصیت اس کی باطل ہے، یعنی 1/3 اس کی جو وصیت ہے نا وہ باطل ہے، اس سے زیادہ باطل ہے، یعنی تہائی حصے میں سے وہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت باطل ہے۔ البتہ تمام جو ورثاء ہوتے ہیں عاقل بالغ قسم کے، وہ اگر موجود ہوں تو وہ اجازت دے دیں تو ان کی اجازت سے وہ وصیت نافذ کی، یعنی سارے وارث جو ہے نا عاقل بالغ کے پاس موجود ہیں، تو ان کی موجودگی کے اندر ان کی رضا سے اگر تہائی سے زائد کی وصیت بھی کی جائے تو ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ورثاء عاقل بالغ ہیں، ان کے حصے میں سے نصیحت کی جائے کہ آپ کا جو حصہ بنے گا اس میں سے اتنا اس کو دے دیں، تب بھی جائز ہے۔ باقی وارث کے لیے وصیت باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حق متعین کر دیا، میت کو اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح قاتل کے لیے جو وصیت ہوتی ہے یہ بھی نہیں کی جائے گی، یہ وصیت بھی باطل ہے۔
قاتل کے لیے جو وصیت ہوتی ہے یہ بھی کیا ہے؟ باطل ہے۔ لیکن اگر عاقل بالغ ورثاء چاہیں تو قاتل اور وارث کے لیے بھی وصیت ہو سکتی ہے۔ عاقل بالغ ورثاء اگر چاہیں تو قاتل کے لیے بھی وصیت ہو سکتی ہے، اس کو نافذ کیا جائے گا۔ اس طریقے سے زوجین جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے وصیت کر سکتے ہیں جب ان کے علاوہ کوئی وارث نہ ہو، یعنی زوجین جو ہے نا ان کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر رد نہیں ہوتا، ان کے اوپر رد نہیں ہوتا۔ یہ رد بھی ایک اصطلاح ہے علم الفرائض کی، یہ پھر انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آگے آئے گی، میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بتا دوں گا۔ باقی ایک بات اور ذہن کے اندر رکھیں کہ میت جو ہوتا ہے نا، میت بعض صورتوں کے اندر مقروض ہوتا ہے، یعنی اس کا بہت زیادہ قرض ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کو کفن کفایہ دے دیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی 5 کپڑوں کا کفن عورتوں کو دیا جاتا ہے، 3 کا دے دیں، یہ کفن کفایہ ہے، اور مردوں کے 3 کپڑے ہیں تو 3 میں سے کو دو کو دے دیں، یہ کفن کفایہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات بھی ذہن کے اندر آ گئی ہے کہ میت مثال کے طور پر اگر مفلس ہو، بالکل مفلس ہے، کنگال ہے کسی قسم کا ہے، تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے، مطلب یہ کہ پیچھے اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، تو جن لوگوں کے اوپر اس کا نفقہ واجب ہے نا تو وہ اس طرح کریں گے کہ اس کا نفقہ، اس کا وہ میت کا جو کفن دفن ہے وہ کریں گے۔ اور اگر اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ہے تو بیت المال کے اوپر پھر واجب ہوتا ہے۔ اسلامی حکومت میں جو بیت المال ہوتا ہے نا، بیت المال میں سے حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر اس طرح بھی نہ ہو سکے تو پھر عام مسلمانوں کے اوپر اس کی جو ہوتا ہے تو کفن دفن ضروری ہوتا ہے۔ یعنی پہلے تو دیکھیں نا خود اس کے اپنے مال میں سے، ورنہ وہ اپنا مال نہیں ہے تو پھر جس کے اوپر نفقہ واجب ہے وہ اس کا کفن دفن کا انتظام کرے گا۔ اگر اس طرح بھی نہیں ہے تو پھر اس طرح ہوگا کہ بیت المال کے اوپر آتی ہے ذمہ داری، بیت المال بھی نہیں ہے تو پھر عام مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری آتی ہے۔ اچھا، قرآن پاک کے اندر اب آپ دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر وصیت کو، یہ جو 3 آیات بینات میں نے آپ کے سامنے شروع میں آپ کو بتائی، ان میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کو مقدم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وصیت کو مقدم کیا، یعنی تلاوت کے اندر وصیت مقدم ہے لیکن حکم کے اندر دین مقدم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جو وصیت ہوتی ہے تو ایک تبرع ہے، ایک احسان ہے دوسرے کے ساتھ، اور جو قرض ہوتا ہے تو وہ واجب ہوتا ہے، تو احسان مستحب جو چیزیں تو قرض فرض جو ہوتا ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے کہ اس کے اوپر مقدم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو وصیت ہے نا یہ ایک مطلب یہ میراث سے مشابہت رکھتی ہے، تو اس لیے ممکن تھا کہ وہ رسا کی طبیعت اس کے نفاذ کے اوپر آمادن اور وہ ٹال مٹول کر کے اس کو ضائع کر دیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نظم قرآنی میں ہر جگہ بغرض احتیاط جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کو مقدم کیا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ایک جگہ، فرمایا کہ لوگوں تم تلاوت کرتے ہو تو تلاوت کے اندر تو وصیت مقدم ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے عملاً وصیت سے پہلے دین سے ابتدا فرمائی ہے۔ عملاً وصیت سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے دین سے وہ کیا کہتے ہیں کہ ابتدا فرمائی ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال آپ کا یہ تھا کہ ان کی ترتیب کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اصحاب فرائض جو ہوتے ہیں نا، اصحاب فرائض، ان کو ملے گا ترکہ، ٹھیک ہے۔ اصحاب فرائض جو ہوتے ہیں سب سے پہلے ترکہ ان کو ملے گا، اصحاب فرائض۔ یہ اصحاب فرائض جو ہے نا تو ان کے حصے 6، ان کے کتنے حصے؟ ان کے حصے 6، اور یہ ٹوٹل اصحاب فرائض ان کی تعداد 12 ہیں، جن میں سے 8 خواتین ہیں اور 4 مرد ہیں۔ یہ آگے پھر جس وقت آئے گی بات انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ میں جا رہا ہوں، آگے بات آئے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اصحاب فرائض کے حصے کتنے؟ 6، اور تنصیف اور تضعیف کے طریقے کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی جب باری آئے گی۔ تو اصحاب فرائض کی تعداد کتنی ہے؟ حصے 6، اور تعداد ان لوگوں کی کتنی ہے؟ 12، 8 خواتین ہو گئی اور 4 مرد ہو گئے۔ ان کے حصے اصحاب فرائض ان کو کہتے ہیں کہ جن کے حصے اللہ رسول نے مقرر کی، اجماع سے ان کے حصے مقرر ہیں، یعنی اللہ رسول کے قانون کے مطابق، یعنی قرآن سے، سنت سے اور اجماع سے جن کے حصے بالکل پکے ٹھکے متعین ہیں۔ یہ اصحاب فرائض کے بعد جو ترکہ ہوتا ہے یہ اسبہ کو ملے گا۔ اسبہ میت کے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو اصحاب فرائض سے بچا ہوا، یعنی ذوی الفروض سے بچا ہوا جو ترکہ ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں، اور اصحاب فرائض نہ ہو تو وہ یہ سارا ترکہ لے لیتے ہیں۔ یعنی اسبہ جو ہوتے ہیں نا اصحاب فرائض سے بچا ہوا ترکہ لیتے ہیں، اور اصحاب فرائض اگر ذوی الفروض موجود نہ ہو تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سارا اسبہ جو ہوتے ہیں نا یہ سارا ترکہ لے لیتے ہیں۔ اسبہ کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اسبہ نسبی اور ایک ہوتا ہے اسبہ سببی۔ اسبہ نسبی وہ ہے جن کا میت سے ولادت کا تعلق ہو، ٹھیک ہے،
میت کا ولادت کا تعلق ہو، اور اسباب سبب بھی وہ ہیں کہ جن کا میت سے عتاق کا تعلق ہو. پھر یار یعنی عتاق آزاد کرنے والا غلام ہے، اس نے اس کو آزاد کر دیا عتاق. ٹھیک ہے. پھر اسباب نسبی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسباب نفسی، اسباب بغیری اور اسباب ما غیری. ان کی پھر آگے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. یہ جو ذوی الفروض ہوتے ہیں اور اسباب، ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ذوی الفروض اور اسباب نسبی نہ ہو تو ترکہ ملتا ہے اسباب سببی کو. اسباب سببی مولا العتاقہ یعنی غلام کو آزاد کرنے والا. سبب کے معنی ہے نا تعلق، آزاد کرنے والا کا میت سے نسبی تعلق نہیں ہوتا، مگر آزاد کرنے کا تعلق تو ہوتا ہے نا، تو اس کو اسباب سببی کہتے ہیں. اگر میت کو آزاد کرنے والا فوت ہو گیا، میت کو آزاد کرنے والا فوت ہو گیا تو اس کے اسباب بنفسی کو یعنی اس کے جو بیٹے ہیں، باپ، بھائی، بھتیجے، چچا اور چچا زادوں کو ترکہ ملے گا. اور اگر یہ بھی نہ ہو اور اگر آزاد کرنے والا کسی کا غلام تھا تو اس کے آزاد کرنے والے یعنی آقا کو ترکہ ملے گا. یہ ترتیب آپ کو سمجھ آ گئی نا. اصحاب فرائض، پھر عصبہ، پھر یہ جو اسباب سبب بھی ہیں، پھر اسباب سبب کی یہ ترتیب ہے. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے آپ کو بیان کی. اگر کسی طرح کے اسباب ہو تو باقی ماندہ جو ترکہ ہوتا ہے نا، یہ دوبارہ نسبی ذوی الفروض کو ایسا رسد کے طور کے اوپر ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اصطلاح کے اندر اس کو اراد کہتے ہیں. اور اگر ذوی الفروض اور اسبات میں سے کوئی نہ ہو تو ذوی الارحام کو ترکہ ملے گا. ذوی الارحام کیا ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیں گے، میں آپ کو بتا دوں گا. اگر ذوی الارحام بھی نہ ہو تو مولا الموالات کو ترکہ دیا جائے گا. موالات کے معنی ہوتے ہیں نا دوستی کرنا، اور فقہ کی اصطلاح میں خاص قسم کے معاہدے کو موالات کہتے ہیں. احناف کے نزدیک میراث کے اندر یہ عقد جو ہوتا ہے یہ معتبر ہوتا ہے، اور جو شواف ہیں تو ان کے نزدیک معتبر نہیں ہوتا، یہ اس کا اعتبار نہیں کرتے. اچھا، اب دیکھیں ان میں سے کوئی نہیں، یہ جو کچھ میں نے آپ کو گروائے نا، اصحاب فروض بھی نہیں ہے، اسباب بھی نہیں ہے، اسباب سبب بھی نہیں ہے، پھر یہ ذوی الارحام اور مولا الموالات، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. تو اب میت نے جن کے لیے اقرار کیا ہے، اپنے غیر سے نسب کا اقرار کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی مجہول النسب کے بارے میں یہ کہا ہو، ٹھیک ہے، کسی مجہول النسب کے بارے میں اس میت نے یہ کہا ہو کہ یہ میرا بھائی یا چاچا ہے، اور اس کے اقرار سے اس کا نسب اس غیر سے ثابت نہ ہو. اس نے کہہ دیا کہ یہ میرا چچا ہے، لیکن اس کے اقرار سے اس کا نسب اس غیر سے ثابت نہ ہو، اور اقرار کرنے والے نے اپنے اقرار سے موت تک رجوع نہ کیا ہو تو وہ مقر لہو بھائی یا چچا ہونے کی حیثیت سے وارث ہوگا. اس نے کہا تھا یہ میرا چچا ہے، ٹھیک ہے، اپنا غیر ہے نا، غیر اس کا مجہول النسب شخص ہے، اس نے اس کے بارے میں اقرار کر دیا کہ یہ میرا چچا ہے، وہ مقر لہو چچا ہے یا بھائی ہے، جو کچھ بھی ہے، اس نے مرتے دم تک اس سے رجوع نہیں کیا تو پھر اب یہ وارث ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یعنی جتنے ترتیب سے میں گنوا رہا ہوں نا، پھر آخر میں یہ آ گیا نا کہ مجہول النسب سے جو ہے تو اس نے مجہول النسب شخص سے اس نے نسب کا اقرار کیا ہے، غیر شخص سے نا. تو اب ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میت نے پھر اس طرح کیا کہ کسی کے لیے تہائی سے زائد یا سارے ترکے کی پھر وصیت کر دی. تہائی کی وصیت کیے یا پھر سارے ترکے کی وصیت کیے تو تہائی سے زائد یا پھر سارا ترکہ اس شخص کو دیا جائے گا، موسیٰ لہو کو دیا جائے گا، جس کے لیے وصیت کی ہے اس کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا. بہرحال ایک بات چونکہ یہ اقرار والی بات آخر میں آئی ہے نا کہ کسی غیر کے لیے مجہول النسب شخص کے لیے اس نے اقرار کیے، اس کے لیے 2 باتیں ذہن میں رکھنا. اقرار 2 طرح کا ہوتا ہے. اپنے سے نسب کا اقرار کرنا، جیسے کسی مجہول النسب کے لیے بیٹا ہونے کا اقرار کرنا. اچھا، غیر سے نسب کا اقرار کرنا، جیسے کسی مجہول النسب کے لیے بھائی ہونے کا اقرار کرنا. تو پہلی صورت میں نسب ثابت ہوگا اور مقر لہو نسبی ورثاء کے ساتھ ہوگا، اور دوسری صورت میں چونکہ 2 چیزوں کا اقرار ہے، ایک غیر پر نسب کا، دوسرا وارث ہونے کا. نسب کا اقرار تو دعوی بالغیر اس لیے لغو ہے، ٹھیک ہے، اور وراثت کا اقرار چونکہ خود اس کے اوپر آتا ہے لہذا مقر لہو کو 8ویں نمبر کے اوپر جا کر اس کی وراثت ملے گی. یعنی 2 چیزوں کا اس نے دعویٰ کیا نا، ایک نسب کا اور دوسرا وراثت کا. تو نسب تو ثابت نہیں ہو سکتا ہے اس صورت کے اندر. اور پھر اس کو سن لیں کہ مجہول النسب کے لیے بیٹا ہونے کا اقرار کرنا، ٹھیک ہے. نمبر 2، غیر سے نسب کا اقرار کرنا، جیسے کسی مجہول النسب کے لیے بھائی ہونے کا اقرار کرنا، یعنی اپنے آپ کو اس کی طرف اس نے منسوب کر دیا ہے، اور کسی کو اپنا بیٹا کا. ان 2 صورتوں کے اندر فرق ہے. تو پہلی صورت کے اندر نسب ثابت ہوگا کہ اس بندے نے خود کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور دوسرا کسی کو اپنا بھائی کہہ دیا یا کسی کو اپنا چاچا کہہ دیا تو نسب تو اس سے ثابت نہیں ہوگا.
لیکن چونکہ وصیت اس نے اپنے اوپر باقی جو پیچھے آپ کو میں گنوا چکا ہوں کہ جو اقدار ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو اب اس شخص کو جس کے لیے اس نے اقرار کیا وصی اس کا وراثت کا، تو اس کو وراثت ملے گی، ٹھیک ہے۔ باقی جو مقرر لہو ہوتا ہے نا، تو اس کے وارث ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، یہ بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ اقرار کرنے والا دوسرے سے نسب کا اقرار کرے، مثلا چچا یا بھائی ہونے کا اقرار کرے، یعنی اپنے باپ یا دادا وغیرہ سے نسب کا اقرار کرے۔ ایک چیز یہ ذہن کے اندر رکھیں۔ نمبر 2، اقرار کرنے والا دوسرے سے نسب کا اقرار کرنے والا، پہلی تو یہ آ گئی نا کہ اقرار کرنے والا نسب کا اقرار کرے، اور دوسرا اس غیر سے نسب ثابت نہ ہوا ہو، یعنی اس غیر نے اس کے نسب کا نہ اقرار کیا ہو نہ انکار، پس اگر وہ بھی اس کے نسب کا اقرار کر لے، اگر وہ بھی اس کے نسب کا اقرار کر لے تو مقر لہو نسبی وارث ہوگا، یعنی دونوں طرف دیکھیں اعتماد پایا گیا، اس نے کہا کہ یہ میرا یہ لگتا ہے، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے بالکل میں آپ کا یہ لگتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ اقرار کرنے والا اقرار سے رجوع نہ کرے، اقرار کی حالت میں مر گیا ہو، اگر رجوع کر لے گا تو مقر لہو کبھی بھی وارث نہیں بن سکے گا۔ اور اقرار شرعاً معتبر بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ہم عمر شخص کے بھائی ہونے کا اقرار کرے، ہم عمر اپنے باپ سے ہم عمر ہے نا اس کا، تو وہ کہتے ہیں یہ میرا بھائی ہے، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا، تو کم از کم اتنا ہو کہ وہ عقل کے اندر بیٹھنے والی بات ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے میرے خیال میں آپ کی وہ ساری باتیں پوری ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہاں یہ بات اور یاد رکھیں، جو اوپر میں نے آپ کو بتایا نا کہ ثلث کی وصیت کی ہے، ثلث سے زائد کی وصیت کی ہے یا سب کی وصیت کی ہے، اگر ثلث سے زائد کی وصیت کی ہو لیکن پورے ترکے کی اس نے وصیت نہیں کی ہے، تو باقی اس طرح نہ ثلث سے زائد ہے یا جتنی وصیت کی ہو اس کو دے دیا جائے گا، باقی مال بیت المال کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ اور اگر اوپر یہ جتنے بھی اقدار میں نے گنوائے ہیں کہ کون کس ترتیب کے ساتھ اقدار ہوتا ہے، تو اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو کسی قسم کا، تو پھر اس کا جو مال ہو یہ بیت المال کے اندر جمع کروا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسلامی جو بیت المال ہوتا ہے نا اس کے اندر جمع کروا دیا جائے گا۔ اور تو کوئی آپ کی بات بس ذہن کے اندر میرے نہیں ہے، باقی چلو یہ میں نے کوشش تو ترتیب کے ساتھ ہی کی ہے، میرے پاس اصل پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وقت بھی اب اتنا نہیں ہوتا، تو جو کچھ اب میں نے اپنے ذہن کے اوپر زور دیا ہے، تو جتنی باتیں ذہن کے اندر آ سکتی تھیں بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پھر باقی اگر درس اس کا ہم نے شروع کیا ہے نا مسجد کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہو سکتا ہے کہ میں ان مسائل کو دوبارہ بھی تفصیل سے بیان کروں، تو اس طرح زبانی کلامی سامنے بس کھڑے یا بیٹھے گفتگو کر دینا، ہو سکتا ہے اس کے اندر مجھ سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہو، تو اگر غلطی ہو گئی ہے تو مجھے جہاں تک سننے والے میرے آواز جا رہی ہے تو آپ مجھے وہ کیا انفارم کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی بات نہیں ہے کہ میں اس غلطی کو درست کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ بڑے عرصے گزرے ہیں، پھر یہ باتیں آپ کو پتہ ہے مسائل بھی طالب علمی زمانے کے اندر بھی یہ وراثت کے اور اس طرح ذات کے یہ دو باب ہمیشہ مجھے مشکل محسوس ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی صحت اچھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو آباد رکھے۔ اس طرح پہلا جو میں نے آپ کو وائس سینڈ کیا تھا، میسج میں نے آپ کو سینڈ کیا تھا، تو اس میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کے اندر ترتیب نہیں ہے نا، تو آپ اس طرح کریں کہ کوشش کیا کریں کہ چونکہ جس وقت آپ اس کو ریکارڈ کرواتے ہیں پھر آگے وائرل کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ترتیب ہونی چاہیے، تاکہ پھر جو لوگ آپ کے علاوہ بھی سننے والے ہیں نا تو ان کو سمجھ آ جایا کرے۔ تو بہرحال آپ کے جو سوالات ہیں ان کے اندر ترتیب نہیں ہے، میں تو اس طرح جواب دینے میں تھوڑا مشکل آتی ہے، تو میں مطلب یہ ہے کہ آپ کے وہ جو سوالات کی ترتیب ہے میں نے اس کو تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ سمجھ جائیں گے، میرا صرف مقصد یہی ہے